اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین میرا حسین تیرا، حسین ان کا حسین ان کا، حسین سب کا حسین رب کا، وہ صوفیوں کا قلندروں کا، وہ کشتیوں کا سمندروں کا۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذاں نہ ہوتی۔ یہ ماہ محرم شریف چل رہا ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلیں لگاتا ہے، لنگر کراتا ہے۔ حضرت امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کربلا کا ایسا منظر ہے جو نگاہوں میں جب آتا ہے تب انسان اپنے آنسو روک نہیں پاتا، اور کتنا بھی غمگین کوئی شخص ہو، کتنا بھی زیادہ غمگین ہو، جب امام حسین کا ذکر چھڑتا ہے تو وہ اپنے غم بھول جایا کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا ختم ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ بہت غمگین ہو، اگر اس کے سامنے امام حسین کا اور کربلا میں جتنے لوگ شہید ہوئے، شہیدان کربلا کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ کربلا کا واقعہ کیا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یزید جب تخت پر بیٹھا تو یزید نے ولید کے پاس، جو مدینہ شریف کا گورنر تھا ولید، اس کے پاس خط بھیجا۔ یزید نے خط میں لکھا کہ ولید، حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لو، ان لوگوں سے پہلے بیعت لو۔ جیسے یہ خط ولید نے دیکھا تو گھبرا گیا، مشورے کے لیے مروان کو بلایا، مروان بن حکم۔ اور مروان یہ وہ تھا کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہی رہتا ہے۔ مروان کو بلایا، وہ جب ولید کے پاس آیا، مشورہ ہوا تو کہا ایسا ہے، حسین کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لو، اگر وہ مان جاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ ولید نے حضرت امام حسین کے پاس اپنے غلام کو بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر ولید کے یہاں پہنچے۔ اپنے کچھ جو ساتھی تھے ان کو باہر چھوڑ دیا، ہم اندر جا رہے ہیں، اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا، اگر آواز بلند نہ ہو تو یہیں کھڑے رہنا، جب میں آ جاؤں تب ساتھ میں چلنا۔ تو ساتھی تھے وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام حسین اندر چلے گئے، ولید تھا، مروان تھا، سارے لوگ وہیں موجود تھے۔ حضرت امام حسین کو ولید نے خط سنایا کہ یزید کا خط آیا ہے۔ یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اور ایسی بند جگہ میں بیعت لے، کہا چلو باہر اور سب کے سامنے سب سے کہو، پھر مجھ سے بھی کہو۔ حضرت امام حسین نے اپنی بات ختم کی تو ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی پیچھے پلٹے تو مروان نے کہا ولید یہ کیا کر رہے ہو، جلدی سے حسین کو قتل کر دو، اگر یہاں سے یہ بچ کے نکل گیا تو پھر اس پر قابو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مروان تو مجھے قتل کرے گا کیا یہ مجھے قتل کریں گے؟ ہمت ہے تو سامنا کر، آ مجھے قتل کر کے دکھا۔ اتنا کہہ کر امام حسین چلے آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ اب چونکہ پھر مروان نے اس کو مشورہ دینا شروع کیا کہ ولید یزید کا حکم ہے، یزید کا تمہارے پاس خط آیا ہے، ایسا کرو حسین کو بلاؤ، پھر سے حسین کو بلاؤ۔ ولید نے رات میں اپنے آدمی کو بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جب وہ آدمی کہا چلو ولید بلا رہے ہیں تو حضرت امام حسین نے کہا کہ ابھی تو رات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ یزید جیسا کمینہ انسان، اس کی بیعت سے میں نے انکار کیا ہے تو وہ خاموش اور چپ نہیں بیٹھے گا، وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچے گا، تو کیوں نہ ہم یہاں سے اب چلے جائیں، کیونکہ اب یہاں سے ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ صبح اس کے پاس گئے تو ضرور کچھ نہ کچھ بات بڑھے گی اور خونریزی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کو لیا اور رات ہی میں آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ شریف کو جانے لگے۔ سب سے پہلے اپنے نانا کی تربت پر گئے، نانا کی قبر اطہر پر گئے اور کہنے لگے نانا وہ مدینہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا اور نبی وصال پاتا ہی وہیں پر ہے کہ جو جگہ اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا، تو امام حسین کو بھی سب سے زیادہ مدینہ منورہ پسند، اس لیے کہ ان کے نانا بھی وہیں،
اور ان کے نانا کی پسندیدہ وہی جگہ. اور آج امام حسین اپنے پریوار کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں. نانا کی قبر شریف پر گئے, کہنے لگے نانا میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں نانا مدینہ چھوڑ کر. آج آپ کے نوازے پر یہ گھڑی آ گئی ہے کہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. ایسے ایسے جملے انہوں نے بیان کیے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. روتے ہوئے وہ جملے بیان کیے کہ نانا اب مدینہ چھوڑ رہا ہوں, مدینہ چھوٹ رہا ہے, جا رہا ہوں. حضرت امام حسین اپنے پریوار کو لے کر نکل گئے. مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں پر جب پہنچے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے. لوگوں نے آپ کے رہنے کا انتظام کر دیا, آپ وہاں پر ٹھہر گئے. اب چونکہ ادھر لوگوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے. کوفہ میں یہ خبر پہنچی کہ امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے, امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, تو کوفہ والوں نے اب خط لکھنا شروع کیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی, اور حضرت امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر اب مکہ معظمہ آ گئے ہیں. اب چونکہ ان کو ہمیں بلا لینا چاہیے کیونکہ ہم بھی یزید کی بیعت قبول نہیں کریں گے. حضرت امام حسین کو خط لکھے, اور خط لکھنے کے بعد ہر خط میں یہ لکھا کہ آپ یہاں آ جائیے, ہم لوگ آپ کی بیعت کے لیے بے قرار ہیں. ہم یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے, ہم آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں گے. ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے ماننے والے ہیں. آپ یہاں آئیں گے تو آپ ہی ہمارے سردار ہوں گے اور ہم آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیں گے. اب چونکہ حضرت امام حسین کے پاس کافی زیادہ خط پہنچے تو حضرت امام حسین نے سوچا کہ اب وہاں جانا چاہیے, کیونکہ اگر حضرت امام حسین وہاں نہ پہنچتے تو کہنے والے یہی کہتے کہ امام حسین اگر کوفہ پہنچ جاتے تو کوفہ والے آپ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ دیتے. امام حسین وہاں نہیں پہنچے, اسی لیے انہوں نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں دیا, انہوں نے یزید کی بیعت قبول کی. کافی صحابہ اکرام نے حضرت حسین کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں. تو حضرت امام حسین کو جب خط ملے, تمام خطوط آپ کے پاس جمع ہو گئے, تو آپ نے بھی ایک خط لکھا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں, یہ وہاں کا معائنہ کریں گے, دیکھیں گے, اگر ماحول صحیح ہوگا, اگر ماحول ٹھیک ہوگا تو یہ مجھے ادھر سے خط لکھیں گے, پھر ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے پریوار کے ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے, ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی تھے. حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے. جیسے ہی آپ کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا خیر مقدم بہت اچھی انداز میں کیا. لوگ ہجوم آپ کے ساتھ جوک در جوک آپ کے پاس آتے اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے.